اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ چاہے پھر بھی اسے معاف کر دے، اللہ اس پر قادر ہے۔ لیکن یہاں جو خرابی آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس امید پر کہ میں مسلمان ہوں تو میں جو مرضی کروں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی میں یہ کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا۔ اس سوچ پر کہ میں توبہ کر لوں گا، گناہ کرنا یہ گناہ پر گناہ ہے۔ گناہ تو گناہ ہے ہی، لیکن اس طرح سے گناہ کرنا یہ چھوٹے گناہ کو بھی کبیرہ بنا دیتا ہے، اور یہ بہت سخت ہے۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنا توبہ سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا، پھر اللہ اس پر قادر ہے۔ تو اس طرح سے یہ اجازت نہیں ہے، لیکن کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ قطعاً نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ہماری مرضی یا ہماری سوچ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے معاف فرما دے۔ بعض زندگی بھر کے گنہگار لوگوں کی کوئی ایک عادت ایسی اللہ کو پسند آ جاتی ہے کہ اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور بعض ساری زندگی کے نیکیاں کرنے والے لوگ کوئی ایک عادت ایسی ہو جاتی ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اور چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو بچنا دونوں سے ضروری ہے۔ توبہ کی امید پر یا اپنے ایمان کے میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں تو اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھنا چاہیے، یہ محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔